الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 44 اور 45 ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تورات کو بھی ہم نے ہی نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ تمام انبیاء جو کہ اللہ کی طرف سے پابند تھے، ان یہودی بن جانے والوں کا اسی یعنی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے علماء اور مشائخ بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کو معمولی سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ بس جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر طرح کے زخم کے بدلے زخم کا قصاص ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے اس کے لیے کفارہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور سبق کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تورات کو بھی ہم نے ہی نازل کیا تھا، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ ناظرین کرام، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اپنے سمجھنے کے لیے کہ ہدایت وہ بھی تو ایک طرح کا نور ہی ہوا کرتی ہے۔ نور کے معنی راستہ دکھانا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو ہدایت کے معنی بھی یہی ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے اللہ اس کا القاء کر دیتا ہے، اس کی روشنی سے دلوں کو منور کر دیتا ہے اور آنکھوں کی بصارت کو منور کر دیتا ہے، پھر انسان صراط مستقیم کی طرف ہی چلتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے کہ اس میں ہدایت بھی تھا اور نور بھی تھا۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہدایت اور نور میں کوئی فرق ہے؟ اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کے سبق میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جب تورات نازل کی گئی تھی تو تورات کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے، لیکن ان کی معیت میں اللہ رب العزت نے بے بہا نبی بھی مبعوث کیے تھے، انبیاء کو مبعوث کیا تھا، اور تمام کے تمام انبیاء کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ تورات کے مطابق ہی معاملات کو نمٹایا جائے گا۔ تورات میں جو اللہ رب العزت نے ہدایت کے قانون نازل کیے ہیں انہی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ اور ناظرین کرام، پھر ساتھ اللہ رب العزت کا یہ کلام گواہی دیتا ہے کہ صرف انبیاء کا یہ فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت مشائخ یعنی کہ ربانیین، اس وقت جن کو قرآن کریم نے اپنی اصطلاح کے مطابق ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، اور ان کے احبار یعنی کہ علماء وہ بھی تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کو بھی، جس کی ہم صدا لگا رہے ہیں، اس کو بھی تو ہدایت اور نور قرار دیا ہے۔ اگر اس وقت انبیاء، مشائخ اور علماء ایک ہی پیج پر تھے، تو آج کلام اللہ کی جو تعلیمات ہیں، جو ہمارے لیے ابدی تعلیمات ہیں، ابدی احکام ہیں، ان کو کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہ سدا بہار ہیں، یہ سدا بہار ہمارے لیے رہنمائیوں کے چراغ ہیں جو کبھی بجھ نہیں سکتے۔ لیکن ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت انبیاء، ربانیین اور احبار ایک ہی پیج پر تھے۔ آج تینوں ادارے
ایک پیج پہ کیوں نہیں ہیں؟ نبوی تعلیمات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہمارے لیے ہیں وہ تو سدا بہار ہیں، وہ تو ابد الآباد ہیں، لیکن آج علماء اور مشائخ، یہ ناظرین کرام سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایک پیج پہ نظر نہیں آتے۔ علماء جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نبوی تعلیم ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، ضامن ہے اس دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم مسالک میں پڑ گئے۔ ہمارے علماء بھی مسالک کے تحت تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیا نبوی تعلیمات میں مسالک تھے اور ہیں؟ اگر غور سے ہم ذرا گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہمیں مسالک کا کانسیپٹ ملتا ہے کہیں، لیکن یہاں پر ہم نے مختلف مسالک، اور مسالک بھی چلیں یہاں تک تو قابل قبول ہیں کہ وہ ایک علمی تحقیق کے دروازے ہیں ہمارے لیے، مسالک جو جزوی شرعی مسائل میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن نفرت تو پیدا نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسالک کے درمیان اختلاف حسن ہے، کائنات کا بھی حسن ہے اور علم کا بھی حسن ہے، لیکن یہی حسن اگر ماند پڑ جائے اور نفرتوں کے دروازے کھل جائیں تو کیا ہم اس کو حسن کہیں گے؟ دوسرا جو انسٹیٹیوشن ہے مشائخ کا، ناظرین کرام، وہ سجادہ نشین بن گئے درگاہوں کے، آستانوں کے۔ اب ان کی تربیت کا مرکز، ان کی تربیت کا منہج، ان کی تربیت کا اسلوب اور علماء کی تعلیم دینے کا اسلوب، ہمیں درمیان میں امتیازات نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی آج ہمارے پروگرام میں اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صرف کلام اللہ میں ہی نہیں بلکہ ہم نے تورات میں بھی لکھ دیا تھا، قصاص کا حکم دے دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، اور پھر کسی طرح کا بھی کوئی زخم لگاتا ہے تو اتنا ہی زخم اس کو لگایا جا سکتا ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی معاف کر دے تو یہ اولی العزمی کی بات ہے، لیکن بدلہ بہرحال لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بدلے کا فیصلہ تو قاضی القضات کرے گا، لیکن اس کی تنفیذ کیسے ہوگی؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے آج کے سبق میں ہی کہ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے اس کے لیے کفارہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ قصاص کا صدقہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا، یہ بھی آج پروگرام صدائے قرآن میں ہمارا موضوع ہوگا گفتگو کا۔ ناظرین کرام، ان تمام موضوعات پہ گفتگو فرمانے کے لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے جو وراثت چھوڑی ہے یہ اس وراثت کو تقسیم کرنے والے ہیں امت میں، انبیاء کے نمائندے ہیں۔ بہت بڑی نسبت ہے ناظرین کرام، اور یہ نسبت پروگرام صدائے قرآن کو الحمدللہ رب العالمین حاصل ہے کہ یہاں اہل علم علماء آتے ہیں، اسکالرز آتے ہیں، محققین آتے ہیں، مصنفین آتے ہیں، مؤلفین آتے ہیں، اور چوٹی کے علماء ہمارے پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں۔ آج بھی میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر مفتی خلیل احمد قادری۔ آپ ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں اور جید مفتی ہیں، اور آپ کا تعلق فتاوی کے اعتبار سے جامعہ نعیمیہ سے ہے، جو کہ ہمارے وطن عزیز کی بہت بڑی درسگاہ ہے، اور وہاں سے آپ ماشاءاللہ نسبت رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، آپ بہت سارے محاسن کے مالک ہیں اور پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر ہے سر، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد حسن بیگ ربانی۔ پہلی دفعہ پروگرام صدائے قرآن کی زینت بنے ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ عالم ہیں، اور عالم کون ہوا کرتا ہے؟ جو علم کی روشنی سے عالم کو منور کر دے۔ اور ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن میں آج تشریف لائے جناب مفتی محمد حسن بیگ ربانی، اور آپ بھی ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، رسوخ رکھتے ہیں
قرآنیات میں، حدیث کے علم میں، اور ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ وہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے کچھ صاحب۔ عرصے بعد آپ تشریف لائے۔ جی اسی طرح بالکل۔ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے پروگرام کا، آج کے سبق کا۔ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے کلام اللہ، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تورات کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت اور نور، جس کو کہ واو کے ساتھ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، کیا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں یا مترادفات ہیں؟ کیا معنی میں یا مفہوم میں کوئی فرق ہے؟ کیا امتیاز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہوا ہے، انتخاب کیا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی مقدس آیات بینات آپ کی زبان پاک سے اس کی تشریحات لوگ صبح سویرے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس دین کی اور اس کلام پاک کی نوکری کے لیے ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ آمین۔ جس طرح آپ نے ذکر فرمایا دین کی خدمت کے حوالے سے، علم دین سے، اس طرح کے الفاظ سن کے ایک دفعہ ہماری روح اپنے جسم میں مچلنے لگتی ہے۔ اللہ پاک نے انتخاب کیا ہے، اور آپ کی طرف جب دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں ترجمہ قرآن غیر منقوط سے لے کر اس طرح کے پروگراموں تک اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ کاوش قبول فرمائے۔ آمین۔ جو ہدایت اور نور کا ذکر کیا گیا ہے، واو کا بیچ میں ایک حرف استعمال ہوا ہے، اور عمومی طور پہ واو مغایرت کے لیے ہوتی ہے، جی جی، یعنی پہلی چیز دوسرے سے غیر ہے، ہاں جی۔ لیکن بسا اوقات یہ بیان کے لیے بھی ہوتی ہے، پہلی اور دوسری چیز کی موافقت کے لیے بھی ہوتی ہے، بعض کو قسم کے لیے بھی، قسم کے لیے بھی۔ واو تو ماشاءاللہ کئی ہیں، جی جی، لیکن یہاں مفہوم کے اعتبار سے میں دونوں چیزوں کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحیح۔ اس پہ باتیں کی گئی ہیں، مفسرین نے اس پہ بات کی ہے۔ یہاں اس جگہ پہ میرے ہاں تفسیر جمل کا ایک میرے سامنے ایک نقشہ گھوم رہا ہے۔ ہدایت، جہاں تک اس کا مطالعہ کر کے میں سمجھا ہوں، ہدایت نصاب کو کہتے ہیں، اور نور اس نصاب کو پڑھنے کے بعد حاصل ہونے والے ثمرات کو کہتے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ 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 واہ۔ تو جو یہ فرمایا گیا، اچھا یہ صرف تورات کے لیے نہیں بولا گیا لفظ، قرآن پاک میں آپ نے خود ارشاد فرما دیا۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں جا کر کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے کہ ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یعنی آسمانی کتاب تورات کے لیے بھی بولا، آسمانی کتاب انجیل شریف کے لیے بھی بولا، اور آسمانی کتاب قرآن کریم فرقان حمید کے لیے بھی بولا۔ اچھا، یہاں جو شروع میں آپ نے خلاصہ بیان فرماتے ہوئے مقدمہ کے طور پر جو لفظ بولا، اور سب سے پہلا لفظ جو آج کے ہمارے سبق میں شامل ہے، انزلنا، جی جی، ہم نے اتارا۔ یہاں ایک میں اور بھی لوگوں کو شبہ دور کر دوں، میں نے کئی دفعہ کسی کو گفتگو کرتے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی تورات آسمانی کتاب تھی اور انجیل بھی آسمانی تھی، لیکن کلام خداوندی نہ تھی۔ یہ لفظ جو لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ تورات بھی آسمانی کتاب بھی ہے، منزل من اللہ بھی ہے، بالکل، اور انجیل شریف بھی اور زبور بھی، اور اس کے بعد قرآن کریم فرقان حمید بھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ آسمانی کتاب ہے لیکن کلام خداوندی نہیں ہے، تو کیا کہ جبریل کا کلام ہے یا کسی فرشتے کا کلام ہے؟ تو ہدایت اور نور کے اندر بنیادی طور پر جو سب سے آخر میں جا کر میں جس چیز پر نتیجے پہ پہنچا وہ یہی ہے کہ ہدایت لٹریچر کو کہتے ہیں، نصاب کو کہتے ہیں، اور نور اس سے حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تورات کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ضابطہ حیات بھی تھا، دستور زندگی بھی تھا، جی جی، منشور حیات بھی تھا، اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد جو جنت و دوزخ کا ایک معاملہ ہے کہ عمل کریں گے تو جنت ہے، نہیں کریں گے تو نقصان ہے، جہنم کے ہم مسافر بن جائیں گے، یا اللہ کے انعامات کون کون سے حاصل ہوں گے۔ اور وہ تو انعامات اخرویہ ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی کلام پاک کے اوپر جب ہم عمل کرتے ہیں، ماشاءاللہ اب قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں جو طہارتیں سکھائی ہیں، آج اس دور کے اندر بڑے بڑے سکالر جن کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب وہ اسلام کے کسی رکن کو دیکھتے ہیں، فرض کیجئے کسی نے وضو کیا تو پاس بیٹھا ہوا کوئی انگریز دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا یہ تم نے کیا عمل کیا ہے؟ جب اس نے مسح کیا، اس نے کہا جی یہ تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سکھایا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے طہارت کا۔ اس نے کہا میں اس طریقے کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرگی سے بچنے کا جو ہے نا گردن کا مسح، اللہ اکبر۔ اس طرح کے نماز سے لے کر بالکل، جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو دماغ میں جو خون پہنچتا ہے وہ ہاں جی پاؤں تک آتا تو ہے۔ یہ ہے ہدایت کے بعد نور، کہ اس کے ظاہری زندگی پر اور باطنی زندگی پر جو ثمرات اس کے منطبق ہوتے ہیں، یہ اس کا نور ہے۔ بالکل،
दोनों चीजों का यहाँ जिक्र किया गया है। सजदा करने से सर की शरियानों में जो खून शरियानों में जो खून आता है, तिब्बी लिहाज से कितना हाँ जी। हमारे लिए फिर अहम है। कयाम के हवाले से जो आता है, अब हम नमाज के शुरू में हाथ उठाने से लेकर बांधने तक, रकू और सजूद तक, और हाथ रख के बैठने तक, एक एक में एक पांव खड़ा करके दूसरा बिछाने तक, हिकमत है। उंगलियों को उठाने तक, जी जी। हर चीज के अंदर ऐसी हिकमतें भरी हुई हैं। ये कुरान पाक की नूरानियत है, यही तौरात की नूरानियत है, यही इंजील की नूरानियत है। सुभान अल्लाह। आपकी इजाज़त से मैं मुफ्ती साहब से बिस्मिल्लाह। शरीक गुफ्तगू हो जाऊँ। मुफ्ती साहब खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अहलन व सहलन व मरहबा प्रोग्राम सदाए कुरान में, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और क्या फरमाएंगे इसी तनाजुर में कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदायत और नूर कहा है, जैसे मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत इसकी वजाहत की कि हदायत से मुराद निसाब सिरात मुस्तकीम है, और नूर क्या है कि जो उससे हासिल शुदा एक हमें रोशनी मिलती है, वो असल में रोशनी समरात हैं, नताइज हैं उस हदायत के रास्ते पर चलने के। क्या इरशाद फरमाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। सबसे पहले मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा पैगाम हमें दिया कि हिदायत और नूर के बारे में हमें रहनुमाई फरमाई जी, और हमें आगाह भी फरमाया कि इसके ज़रिए हमें क्या क्या इसके समरात मिलते हैं, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो इस हवाले से ये गुफ्तगू करूँगा कि रब करीम ने तौरात और ज़बूर को भी नूर बनाया है। ये उनके अंबिया के जो उन पर नाज़िल फरमाई और उनकी उम्मत के लिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी तौरात और ज़बूर जो हैं वो नूर नहीं थे, ये हिदायत नहीं थे। तौरात जो ज़बूर है ये उनकी उम्मत के लिए हिदायत भी थे और नूर का ज़रिया भी थे। ठीक। अब जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाजिल हो गया, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अहकामात हमारे तक पहुँच गए, तो जो वो वाले मामला तौरात और ज़बूर के थे वो मतलब है कि उस तक महदूद हो गए, ख़त्म हो गए। अब जिस तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे तक पहुँचा, तो यही हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है और यही हमारे लिए नूर का ज़रिया बन जाएगा। सही। अब उसके बाद कि रब करीम ने जो तौरात और ज़बूर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, वो जब नाज़िल हुई तो रब करीम ने उनका जो विरासत वाला जो मामलात हैं, जो नूर और हिदायत वाला मामला है, या उसकी हिफाजत का ज़िम्मा जो रब करीम ने उन्हीं के उलमा को अता फरमाया कि ये इन्होंने इनकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया। अब उनके जो अहकामात के मामलात थे वो उन्होंने इसको रद्दोबदल किया। जब वो रद्दोबदल हुए तो उनकी जो हिदायत और नूर वाला जो सिस्टम था, जो निज़ाम था, वो भी चेंज हो गया। अब जिस तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जो ज़िम्मा है वो रब करीम ने ख़ुद लिया, जैसा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो जब ये आयत मुक़द्दिसा रब करीम ने नाज़िल फरमा के बता दिया कि जी तौरात और ज़बूर का जो ज़िम्मा था वो उनके जो उलमा थे, उनके औलिया कामिलीन थे, उन तक महदूद था। उनका हिदायत वाला सिस्टम जैसे ही वो रद्दोबदल की, चेंजिंग की, तो वो सिलसिला वो ख़त्म हो गया। जिस तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे तक पहुँचा, तो रब करीम ने हमारे लिए भी एक ज़रिया हिदायत भी बना दिया और नूर का ज़रिया भी बना दिया, और फिर फरमा दिया कि ये जो है कुरान रद्दोबदल नहीं हो सकता, ये सही रास्ता भी है और नूरानियत वाला भी है। जी बिल्कुल ठीक। सब आपकी इजाज़त से वक्फ़ा है प्रोग्राम सदाए कुरान में। नाज़रीन किराम, वक्फ़ा है और वक्फ़े में हम जाया करते हैं दरबार रिसालत में और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वालिहाना अंदाज़ में दरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सुबह की पुरनूर से आते हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है, हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो सदा नाज़रीन किराम हमने सूरह फातिहा से शुरू की थी, उसके बाद लफ्ज़न लफ्ज़न हरफन हरफन हमारा सफ़र जारी है, और आज हम पहुँचे हैं कुरान करीम का छठा पारा है, सूरह अल माइदा है, और आयत नंबर 44 और 45 हमारी गुफ्तगू का मौजू है। मुफ्ती साहब, मैंने अपने मुकदमे में एक बात अर्ज़ की थी। मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम का वो रहनुमाई के एतबार से हासिल कलाम होगा कि तौरात के अहद में अंबिया
ربانیین اور احبار یعنی کہ ان کے علماء اور مشائخ ایک ہی پیج پہ تھے. قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ تینوں تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی ان کی آفاقی تعلیم ہے جو قیامت تک برپا رہے گی ہمارے درمیان. لیکن ہم اس تعلیم سے کیا کہیں ڈیویٹ تو نہیں ہو رہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے علماء جو ہیں انبیاء کی وارث ہیں, انبیاء کی وراثت کو تقسیم کرنے والے ہیں. لیکن کہاں تھے اس وقت مسالک اور کہاں آج کے مسالک جو ہیں ہمیں ایک دوسرے سے امتیازات کا, فرق کا سبق دیتے ہیں, نفرتوں کا سبق دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی, کوئی ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہے اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی, کوئی فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, فلاں کے کیا یہ نبوی تعلیم تھی؟ اور اسی طرح سے کیا جو نبوی تعلیم کے مطابق درگاہوں آستانوں پر جو تربیت اور تزکیہ ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے آج کے اس درس کا اور اس حصے کا نچوڑ ہے بلکہ یہ پورے اسلام کا نچوڑ ہے. جی بالکل, یہ پورے دین کا نچوڑ ہے. اور آپ نے جس طرف توجہ دلا دی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ہدایت کا سب چشمہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقے تو خیر ان امتوں کے اندر بھی تھے اور وہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات علی شان میں واضح طور پر سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ 72 فرقے تھے اور 73 کا. میں آپ کی اجازت سے عرض کروں گا, فرقہ اور چیز ہے. ہاں جی, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور چیز میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید سے پہلے تورات پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیات آئی کس تناظر میں ہے. جی, یہ آیات آئی کس تناظر میں ہے؟ اس آیات طیبات میں تناظر پیچھے آیات رجم کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں جو رجم کا ذکر ہے اور قرآن پاک میں جو سزا دی گئی ہے ایک زانی کی, اس سزا میں یہ اس وقت یہ آیات اتری تھی جب یہودیوں نے ایک مسئلہ حضور کی بارگاہ میں رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ اگلی آیات ساری کے ساری ان کو بتانے کے لیے ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. یہ تمہارے بڑے تو سارے کے سارے شریعت کے معاملے میں اور قرآن کریم فرقان حمید سے پہلے جو تورات کا ایک مقدس نظام تھا اس کے نفاذ کے معاملے میں سارے کے سارے ایک پیج پر تھے جیسے آپ نے مقدمہ میں فرمایا. اور اب ان کو فکر دلائیے کہ تم کہاں جا رہے ہو. اب یہی فکر ہمارے لیے بھی ہے. جی, اصل نقطہ جو آپ فرمانا چاہتے ہیں میں اس کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں. یہی ہے. جس طرح یہودیوں کو جھنجھوڑا کہ تمہارے بڑے تو ایسے تھے تم کدھر اور جا اب رہے تم کدھر جا رہے ہو, یہی فکر پھر ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے بڑے. اور وہاں جب حضور نے فرمایا کہ فرقے ہوں گے تو وہاں پوچھا گیا کہ نشانی کیا, تو ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو یہ قیامت تک کے لیے کسوٹی ہے, ترازو ہے. قیامت تک کے لیے ہمارے پاس چشمہ ہدایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں دین اسلام کے صحیحیت اور شخصیت کے ساتھ تھا. اگلی بات ہے, ایک ہوتا ہے اختلاف, ایک ہوتی ہے مخالفت. دونوں میں فرق ہے. بالکل ٹھیک. خلاف ہونا اور ہے, اختلاف کرنا اور ہے. اختلاف تو میں نے کہا حسن ہے. سبحان اللہ, اختلاف تو رائے کا ہوتا ہے. اختلاف رائے کا ہوتا ہے اور خلاف ذاتیات کی ہوتی ہے. مخالفت ذاتیات میں ہوتی ہے, اختلاف رائے میں ہوتا ہے. اور یہ حدیث پاک کے حضور میں اختلاف امتی رحمت, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما, یہ چاروں شخصیات اب امام شافعی بعد میں ہوئے, امام محمد کے شاگردوں میں شامل ہوئے. امام مالک آپ کے ہم اثر بھی تھے لیکن بعد تک زندہ رہے. احمد بن حنبل تو پھر سب سے چھوٹے ہوئے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے اس مسئلے میں ان کا اختلاف ہے, لیکن اس کے باوجود جب ان کا ذکر خیر آتا تو وہ ان کا نام سن کے جھوم اٹھتے تھے. یہ قیامت تک کے لیے فکر ہمیں باقی رکھنے کی ضرورت ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے مفسرین کی بیشتر تعداد شافعی بالکل تعلق رکھنے والوں میں, لیکن اس کے باوجود آج ہم بڑے فخر کے ساتھ ان کی سیرت پڑھتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کون نہیں جھومتا؟ ڈاکٹر اقبال بھی جھوم کے کہتا ہے فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رسم اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی. کون ان کے نام سے جھومتا نہیں ہے؟ لیکن وہ شافعی تھے. جناب شیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس, آپ حنبلی تھے, امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. تو آج کون ان کا نام سن کے جھومتا نہیں اور کون ان کی قدر نہیں کرتا؟ تو یہ فکر جو ابتدائی 5 صدیوں کے اندر پائی جاتی ہے, اور یہ دور صرف 100 سال تک نہیں ہے. اگر آج ہم تاریخ کا مطالعہ کریں کہ یہ اتفاق و اتحاد والا اور ایک دوسرے کی رائے کی قدر کرنے والا اور ایک دوسرے کے رائے کے اوپر احترام کرنے والا دور, یہ صرف 100-200 سال تک نہیں ہے. ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 500 سال اسلام کی ابتدائی 5 صدیاں اس پر متفق ہیں بالکل کہ رائے کی قدر ہوتی تھی, لیکن رائے کی قدر کے بعد وہ اپنی رائے بھی پیش کیا کرتے تھے. آج بھی ہمارے جو جید لوگ ہیں وہ شر پسندی نہ اسلام کا حصہ ہے
نہ کبھی ہم اس کو تسلیم کریں گے، نہ قیامت تک اس کو رکھیں گے۔ ہمارے اکابر میں کہاں ہمارے تھی؟ اکابر میں کہاں تھی، تو آج ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں؟ نہ ہم شرپسندی کی موافقت کریں گے، نہ اس پر مول لگائیں گے، نہ تصدیق، نہ اس کو اچھا جانیں گے، کیونکہ اسلام تو امن کا نام ہے۔ اسلام کو تو بنیادی مادہ دیکھیں تو سلامتی سے نکلا ہے، اور ایمان کا بنیادی مادہ دیکھیں تو امن سے نکلا ہے۔ کس کے لیے؟ کسی مسلک کے لیے، مسلک کے فرقے لیے لیے، انسان کے لیے؟ انسان کے لیے، اور صرف انسان کے لیے بھی نہیں۔ اسلام تو ایک اتنا امن والا دین ہے کہ اس میں تو ایک پیدا ہونے والے درخت کی بھی قدر ہے، بالکل، اس میں تو جانوروں کی اور کتوں کی بھی قدر ہے، اور ہر چیز کی قدر، ہر چیز کی حقوق رکھے گئے۔ لہذا یہ آپ کا سوال آج کے درس کے اندر جو آپ نے اٹھایا، یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے، ہر شخص دوسرے کی رائے کا احترام ضرور کرے، لیکن مرافرت اور مرافقانہ رویہ کسی قسم کا نہیں۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی ایسا تھا۔ آج ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں تو وہاں تو مرافقین کا دور تھا، اور مجھ سے وہاں فرقے تھے، ہاں جی، وہ اس کو ہم فرقہ کہہ لیں گے، ہاں جی، کہ ایک اور اللہ وہ کو کام نہیں مانتا ہے، تھے۔ اللہ کو ماننے والا ایک الگ فرقہ ہے، جی بالکل، اللہ کا انکار کرنے والا الگ فرقہ، الگ فرقہ۔ لیکن ایک میں آپ کو اس توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی کہتے تھے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس دور میں کہتے تھے، اور مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل درست نہیں ہے، آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت اگر پوری کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان، جو پوری کائنات کے لیے سب سے بڑی ہدایت عطا فرما کے جن کو بھیجا گیا ہے، اس انسان کامل کے، جس کو انسان کامل کہہ سکتے ہیں، اور کوئی زبان بھی انسان کامل کرنے سے ہچکچاتی نہیں ہے، اگر اس دور میں بھی نقص نکلتے تھے تو یہ نقص قیامت تک چلتے رہیں گے۔ لیکن یہاں میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سامعین اور ناظرین کے سمجھ میں آ جائے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے شبہات اٹھا لیے گئے کہ جو وسوسے ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ باہر نکلے تو یہودیوں کا قبیلہ کھڑا تھا سامنے، انہوں نے آپ کو بلا کے کہا کہ تمہارا دین تو ناقص ہے اور ہمارا دین کامل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے دین کے اندر آج آپ کے نبی نے فرمایا، ہم تک رات کو یہ بات پہنچ آئی ہے کہ میری امت سے وسوسے اٹھا لیے گئے ہیں، اس کا مطلب وسوسے تمہیں آتے ہیں، تم جب نماز پڑھتے ہو تمہیں خیالات آتے ہیں، تو جس کی نماز جیسی عظیم المرتبت عبادت کے اندر خیالات موجود ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا مسکرا کے جواب دیا، آپ نے فرمایا تم کیا کرنا؟ کہتا جی ہمارے دین میں تو کوئی وسوسہ نہیں آتا، ہمارے دین نماز تو بڑی خالص ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک مکان ہو جس میں سونا چاندی پڑا ہو، سکے اور درہم و دینار پڑے ہوئے ہوں، دوسرا مکان خالی ہو، چور کس پہ حملہ کرے گا؟ اس نے کہا جی ظاہری بات ہے جس پہ درہم و دینار پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے جواب دیا کہ پھر جس کے ایمان کے اندر پختگی ہے اور ایمان کا خزانہ پڑا ہوا ہے، شیطان اسی پہ حملہ کرے گا، تم پہ کیوں کرے گا؟ ادھر تو اس کے ساتھی پہلے موجود ہے۔ اب یہ بات کر کے جب واپس تشریف لے آئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ ایسے ایسے ہمارا مکالمہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا جواب دیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے یہ جواب دیا، حضور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق تو سچا ہے اور تو نے سچا جواب دیا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے یہ ہمارے پاس ایک حدیث پاک ایک روایت موجود ہے کہ یہ آخر اختلاف ہوتے کیوں ہیں؟ جہاں صداقت ہوتی ہے وہاں منافرت بھی ہوتی ہے۔ صحیح، اللہ عمل کی توفیق۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں۔ جی بسم اللہ۔ آگے سبق میں ارشاد ہے، قصاص کا تذکرہ ہے جی، اور تورات کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ جی، ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے جو اس وقت تھا کہ جان کے بدلے جان، جی، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخم کے بدلے جی، زخم۔ یہ جو قصاص ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست سوال اور پوائنٹ اٹھایا۔ اس میں یہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ واقع تب ناب کے ذکر ہے کہ جی یہ پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو جو زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسی کے ساتھ اتنا ہی لیا جائے، اتنا ہی لیا جائے، یعنی کہ اس سے زیادہ زیادتی نہ کی جائے۔ تو رب کریم نے ایک بات طے ہوگی کہ بدلہ لیا جا سکتا ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے، اور اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا اس نے زیادتی کی ہے، اور معاف کرنا اس سے زیادہ اولی العزمی کی بات ہے۔ جی بالکل، اور وہ صدقہ بن جائے گا، یہ صدقہ بن جائے گا کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس میں سب سے بڑی حکمت والی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تربیت دی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے،
کوئی تھپڑ مارتا ہے یا کسی طرح کا نقصان پہنچاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں. اگر معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا, رب کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس پر جو انسان معاف کرتا ہے یہ دل میں بات رکھ کے سوچ کر بات کرے کہ اگر آج میں معاف کروں گا تو کل رب کریم مجھے بھی معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ رب کریم اتنا غفور ہے اور رحیم ہے کہ وہ معافی کو پسند کرتا ہے, خود بھی معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہمارے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اگر ہم زیادتی کا بدلہ جو کسی نے کی ہے ہمارے ساتھ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کریں, اگر نہیں تو رب کی رضا کے لیے اگر ہم معاف کر دیں گے تو رب کریم ہمیں اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب میں ایک وقفہ لینا چاہتا ہوں, لیکن وقفے کے بعد آپ سے عرض کروں گا کہ میں نے سوال اٹھایا تھا اپنے مقدمے میں بھی کہ قصاص کی حکمت کے علاوہ اس کی تنفیذ کیسے ہوگی. ہاں ماشاءاللہ. جی زبردست ماشاءاللہ. یہ تو قرآن نے حکم دے دیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, دانت کے بدلے کون دانت توڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. کون اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین کرام وقفہ ہے, ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں, اور دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ سورہ المائدہ اور آیت نمبر 44 اور 45. جی مفتی صاحب, میں نے مفتی حسن صاحب سے عرض کیا تھا کہ فرمائیں حکمت کیا ہے قصاص میں, اور دوسرا آپ سے عرض کروں گا کہ قصاص کے اس فیصلے کی تنفیذ کیسے ہوگی. ماشاءاللہ بہت خوب سوالات ہیں, اور اس درس کا یوں سمجھے کہ یہ لب لباب ہے. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے قصاص رکھا کیوں ہے. یہ بات ہمارے ناظرین کے سامنے بالکل واضح رہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے جو تعلیمات ہیں اور اسلام کی تعلیمات ہیں یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہیں, اور قیامت تک کے لیے یہ ایک دستور زندگی ہے. اس دستور زندگی کو قائم رکھنے کے لیے دونوں چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ ان کو تھیوری بھی سامنے سکھائی گئی ہے, پڑھایا بھی گیا ہے, اور ساتھ عمل بھی کر کے دکھایا گیا. بالکل. اور عمل کرنے کے پیچھے حکمت ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, قتل کر دیتا ہے, اور اس کو تو ہم چھوڑ دیں, معاف کرتے, دندناتا پھرے, اور اس کو دیکھ کر 10 بندے اور بھی یہ کام کرے. اسلام نے کہا اس کو لٹکا دو, اس کو قتل کرو. جب قتل کریں گے تو اسلام کے اس عمل کی ایک دھاک بیٹھ جائے گی عالم انسانیت کے اوپر, اور دوبارہ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. بالکل. سب سے بڑی قصاص کی حکمتوں میں صرف قصاص نہیں, جتنی بھی حدود ہیں, چوری کی سزا ہے, زانی کی سزا ہے, یہ عبرت عطا کرنے کے لیے سب سے پہلی اختصار کے ساتھ تو میں یہ عرض کر دوں. اب دوسرا کام ہے کہ یہ نافذ کون کرے گا. قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات اور حدیث طیبات کی تعلیمات, ان کے نفاذ کے لیے ہمیں خوبصورت حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 911. اچھا. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا, من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ, اگر کوئی تم میں سے دیکھے کوئی ناپسندیدہ عمل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو تبدیل کر دے, یعنی اس کو نہ کرنے دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, لیکن اگر وہ اس کی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتا, طاقت نہیں ہے, فَبِلِسَانِهِ, تو اپنی زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, ہاں فَبِقَلْبِهِ, لیکن یہاں پھر یہ فرمایا اگر تیسرا درجہ کہ اگر وہ یہ طاقت بھی نہیں رکھتا, نہ ہاتھ والی نہ زبان والی, تو فرمایا کہ وہ اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے, یعنی کمزوری یہ ہے, اور اعلیٰ درجہ وہ ہے ہاتھ سے روکنا. اب مفسرین نے اور محدثین نے اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر طبقات کی ہیں, اور وہ طبقات کیا ہے ایک طبقہ, اور وہ قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں کی ہیں. جیسے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, اور اول الامر جو تمہارے حکمران ہیں اسلام کے ضابطوں کے مطابق. اب یہاں پہلا طبقہ ہے حکمرانوں کا. بالکل ٹھیک ہے. میں خود عرض کیا کرتا ہوں کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ طاقت ہے. اور طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ ریاست کے پاس. اور یہاں ایک اور بھی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اسلام یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. تو
اس لیے کہ اس کے پاس اختیار ہے. بالکل. اور اگر وہ اختیار استعمال کر کے شریعت کا نفاذ نہیں کر رہا، غلط کر رہا ہے، تو اس کے سامنے فقط اتنا کہہ دینا کہ تو غلط کر رہا ہے اور تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں کر رہا. یہ سب سے افضل جہاد ہے، تلوار اٹھانے سے بھی زیادہ، مال خیرات کرنے سے بھی زیادہ، اپنی جان کو شہید کروانے سے بھی زیادہ. یہ ہے. تو پہلا یہ طبقہ یہ ہو گیا. دوسرا طبقہ ہے جو علماء کا ہے، جن کی ذمہ داری ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھ کے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین علماء ہیں، دانشور ہیں، اساتذہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے یہ زبان سے. اچھا، اب یہاں پھر دو طبقے بن جائیں گے، ایک زبان سے بتانے والے اور ایک اس کو سن کر نتیجہ نکالنے والے. نتیجہ نکالنے والی عدالت ہے جو فیصلہ سنائے گی. صرف علماء بتائیں گے، تعلیمات سکھائیں گے، ان سے سن کر جو اوپر جج بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ سنائیں گے. یہ دونوں طبقے درمیان میں آ گئے جو فیصلہ سنانے کے بعد اب علماء کرام بھی اور جج حضرات بھی. اب اس کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ نافذ حکمران نے کرنا ہے، ریاست نے کرنا ہے. اب آخری درجہ کہ اگر فرض کیجئے میرے پاس یہ طاقت بھی نہیں کہ ہاتھ سے روکوں، اگلے کے پاس طاقت زیادہ ہے، اور زبان سے روکنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. اور چونکہ قرآن کریم فرقان حمید فرماتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، کہ بسا اوقات فتنہ قتل سے بھی سخت ہوتا ہے، جنگ سے بھی سخت ہوتا ہے. تو بسا اوقات کسی جگہ پہ بات کرنا مناسب نہیں ہوتی، تو پھر اپنے دل کے اندر برا جانے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات ناظرین کے سامنے ہم عرض کریں گے آپ کے توسط سے کہ آج ہم اس دور میں جا رہے ہیں کہ ہم برا بھی نہیں سمجھتے. شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں، بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، ناچنے والا پروگرام ہوتا ہے، آپس میں مکسنگ ہوتی ہے اور شریعت کے منافی رسمیں پیدا کی جاتی ہیں، چاہے یہ شادی بیاہ کی رسومات ہوں یا ہمارے مذہبی کچھ پروگرام ہوں جس کو ہم مذہب کے نام پہ کرتے ہیں. اس میں سارا، اور آپ نے شروع میں مقدمہ میں اشارہ بھی فرما دیا، جیسے پیر خانے، ڈاکٹر اقبال نے کیوں چیخ چیخ کے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ یہ خانقاہیں بھی جس طرح علماء ممبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھاتے ہیں، اسی طرح خانقاہیں جو ہیں وہ مصلوں پہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا تعلق لوگوں کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ ان دونوں کو دیکھ لیں، تو چاہے پیر خانوں پہ چلے جائیں، آستانوں پہ چلے جائیں، یا مسجدوں کے ممبروں پہ چلے جائیں، یا دنیا کے اندر شادی بیاہ کی رسومات پہ چلے جائیں، ہم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہم دل میں ہی برا سوچنے کہ یہ چیز بری ہے. اس کی علامت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اگر ہم کسی کو ویسے کہہ دیں کہ یہ کام ہم نہ کریں، چھڈو جی خوشی کا موقع ہے، تو اس طرح کی بات، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا. تو یہ جو جس کو کہا گیا نا اضعف الایمان، ایمان کا سب سے ضعیف حصہ، تو خدا نہ خواستہ ہمارے پاس تو کہیں یہ بھی نہ چلا جائے. اس لیے ہم اس پہ فکر کریں کہ یہ اگرچہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو برا سمجھنا تو برابر فرض عین ہے اور سب کی ذمہ داری ہے. جی بالکل ٹھیک. بہت اعلیٰ گفتگو مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ نے فرمائی اور ہماری رہنمائی بھی کی. مفتی صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ اس پہ روشنی ڈال دیں جو آج کا سبق ہے. 2 مرتبہ اس سبق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آج کی آیت کے درس کے حوالے سے بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو نافذ نہیں کرتے یا اس کے برعکس چلتے ہیں یا اس کو رد و بدل کر دیتے ہیں، تو وہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. اب پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضیاء القرآن شریف میں تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ صرف اور صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن ایسا ان کا سوچنا، ان کا گمان کرنا یہ غلط ہے. یہ آیت مقدسہ سب کے لیے، سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے. نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس خاص شخص کے لیے یا اس کے لیے نہیں، نہ یہود و نصارہ کہ اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، جو بھی اس کے اندر چینجنگ کریں گے. اب آپ نے فرمایا کہ 2 آیات مقدسہ میں اب یہاں پر جو ہمارے آج کے سبق میں 45، اب اس کے آگے تھوڑا سا چلے جائیں 47 میں بھی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کا لفظ ذکر ہوا. پیچھے ظالمون کا، پھر اس کے بعد کافرون کا، پھر ظالمون کا، پھر فاسقون کا. اب یہاں پر 3 لوگ ہیں. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح کیا. اب آپ اگر ہم تھوڑا سا امام بیضاوی کو دیکھیں، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بیضاوی شریف تفسیر کی کتاب ہے، اس میں آپ نے واضح کیا کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر قرآن کریم کے احکامات کو تبدیل کریں گے، وہ کافر بن جائیں گے. جو رد و بدل جان بوجھ کر، یا یہ سمجھ لیں کہ احکامات کو وہ تحقیر سمجھیں گے، بالکل گھٹیا سمجھ کر
اس کی چینجنگ کریں گے تو وہ مسلمان اور ایمان کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے. اور یہ وہی لوگ جرت کرتے ہیں جن کا ایمان اور یقین نور سے خالی ہوتا ہے. اب اس کے بعد امام بزابی فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مُسْتَحِينًا بِهِ. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے, جو احکامات الہیہ جو ہیں ان کو رد و بدل کرتے ہیں. اب امام بزابی اس کی اور زیادہ تفصیل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ تین بندے وہ ہوں گے جو جان بوجھ کر یہ کام کریں گے وہ کافر ہو جائیں گے, اور جو یہ سوچ کر کہیں گے کہ جی زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے اس کو قبول نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہم زبان سے کہہ رہے ہیں. امام بزابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق اور ظالم بن جائیں گے, جو قرآن کریم میں فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ بہت شکریہ مصعب, جزاک اللہ جی, آپ کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت آج رہنمائی آپ نے فرمائی, اور ماشاءاللہ آپ نے جوہر نکال کے اس بحر بے کراں سے ہمارے سامنے رکھے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین کرام, آج کا سبق ہمیں بہت ساری تعلیمات دے کے گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہدایت اور نور میں کیا فرق ہے. ہدایت ایک اللہ کا دیا ہوا اسلوب ہے اور راستہ ہے جو اس نے دکھا دیا ہے شریعت کی صورت میں, اور اس پر جب ہم چلتے ہیں پھر جو ہماری ذات کے اوپر نتائج اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ ایک نور ہے, وہ ایک روشنی ہے. بہت خوبصورت اس کی شرح آپ نے فرمائی. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہی پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قصاص جو اللہ رب العزت نے بدلے کی ہمیں ایک اجازت دی ہے اس میں حکمت کیا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو جائے. یہ حکمت اور عبرت یہاں لازم و ملزوم نظر آتے ہیں ہمیں ناظرین کرام. اور پھر جب عبرت ہوگی تو ایک جرم کرنے والا نہ جانے ایک صدی تک کے لوگوں کو یہ عبرت دلا دے گا کہ اب جس نے یہ کوشش کی اس گناہ کو کرنے کی, اللہ کے اس قانون کو توڑنے کی, تو اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے. ناظرین کرام, یہ حکمت بری کتاب ہمیں حکمت سکھاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.